اچھا ڈاکٹر صاحب، ساری گفتگو آپ نے سنی. میرا سوال یہ کہ دھمکی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب دھمکی نہ بھی دیتے پاکستان آنے کے بعد ہونا تو وہی تھا. اگر انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو وہی تو دھمکی کیوں دینی پڑ گئی؟ دیکھیے سلمہ، ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک شخصیت کے اوپر مبنی ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. اور جو سیاسی جماعتیں شخصیات کے اوپر یا شخصیت کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، ان کے پھر جو سپوکس پرسن ہیں، ان کے جو ممبران ہیں، وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ہر بیان کا جواب دینا ہے، الفاظی جنگ لڑنی ہے. دیکھیے کہا کیا تھا بگٹی صاحب نے، جو میں سمجھا، انہوں نے کہا کہ اگر بیل نہیں ہوتی تو پھر گرفتار کرنا پڑے گا. یہ تو قانونی بات ہے. اگر بیل نہیں ہوتی، آپ سوچئے کہ عدالت جو ہے وہ ان کو آئی تھنک نومبر 2019 میں ان کو مفرور قرار دے چکی تھی. 20 میں فروری 2020 میں ان کو اشتہاری مجرم قرار دے چکی تھی. اس سے پہلے ان کو مفرور قرار دے چکی تھی. تو اب اگر بگٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیل نہیں ہوتی تو ان کو گرفتار کرنا پڑے گا، تو اس میں تو کوئی... لیکن ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ وہ ایک جملہ ایڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نگران یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے تو انہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. سن تو لیں، سنتے وہ انہوں نے آپ کی بات ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی. میرے خیال میں انہوں نے بات ذرا لمبی کر دی ہے جس کی وجہ سے پھنس گیا. انہوں نے بات کی ہے قانونی، اور آگے سے جواب آ رہا ہے سیاسی. اور وہ سیاسی اس لیے آ رہا ہے کہ مریم اورنگزیب ہوں یا رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، یہ اس پارٹی کے ممبر ہیں جو شخصیت کی بنیاد پہ مبنی ہیں. انہوں نے اپنے نمبر بڑھانے ہیں، انہوں نے ان کا دفاع کرنا ہے. پہلی دوسری بات، اگر آپ نواز شریف صاحب کی تاریخ دیکھ لیں تو وہ قانون سے نہیں لڑتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ قانون کے سامنے سرنڈر کیا ہے، اپنی گرفتاری دی ہے. تو یہاں پہ جیسے ابھی انور صاحب نے کہا کہ وہ پارٹی کے ممبر ہیں، وہ شاہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی وفاداری بنے. تو نواز شریف صاحب قانون کے سامنے میرے خیال میں سرنڈر کریں گے، وہ اپنی گرفتاری دیں گے اگر لینے والے ادارے جو ہیں ان کے سامنے آتے ہیں. تو یہاں قانونی جنگ نہیں ہے، یہاں تو سیاسی جنگ. یہ سیاست کی بات ہو. جیسے بھی انور صاحب نے کہا کہ معاشی ایجنڈا نہیں ہے، بیان برائے بیان ہم دیکھتے ہیں اس پارٹی نے یہ کہہ دیا، اس پولیٹیشین نے یہ کہہ دیا. کیا یہ سیاست ہوتی ہے؟ سیاست ہے؟ دیکھیے اس وقت سیاست کے حوالے سے جو مجھے پارٹیز میں نظر آ رہا ہے، سیاست تین چیزوں پہ کی جاتی ہے. آپ کے پاس ایک سیاسی بیانیہ ہوتا ہے، آپ اپنی کارکردگی بتاتے ہیں جس کے زور پہ آپ سیاست کرتے ہیں، یا آپ اپنا فیوچر ویژن بتاتے ہیں. اب آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیجئے، آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیجئے، آپ پی ایم ایل این کو دیکھ لیجئے، مجھے تو کہیں بھی نہ تو بیانیہ نظر آتا ہے، نہ کہیں وہ کارکردگی کا اپنا ثبوت دے سکتی ہیں کہ جی ہم نے بڑی اچھی حکومت چلائی تھی. سب لوگ حکومت کر چکے ہیں اس ملک کے اوپر. کوئی سندھ کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے بیٹھا ہوا ہے، بہت سارے وفاق کے اوپر حکومت کر چکے ہیں. تو نہ تو کہیں بیانیہ نظر آ رہا ہے، نہ کہیں کارکردگی دکھائی جا سکتی ہے. اور پھر جو آپ نے بات کی کہ اصل جو ایشو ہے وہ جو ورلڈ بینک نے لبے لباب بتایا وہ دو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی 50% خوراک کی شرح میں مہنگائی ہے، اس کا کسی نے ایجنڈا دیا، جیسے ابھی انور صاحب کہہ رہے تھے، کسی کے پاس کوئی حکمت عملی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ 40% پاکستان کی آبادی شرح غربت سے نیچے ہے، اس کو کس طرح دور کرنا ہے. کسی کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، کوئی ویژن ہے، کوئی فیوچر کا پلان، کوئی حکمت عملی کسی پارٹی نے بھی بتائی ہے. تو وہ جو آپ پہلی بات کر رہے تھے اس سیگمنٹ سے پہلے کہ سب لوگ سوگوار کیوں ہیں، وہ سیاسی ہلچل نظر نہیں آ رہی ان کے پاس کچھ بیچنے کے لیے چورن نہیں ہے اس وقت. تو کیا چیز بیچیں گے؟ اب وہ جو بیانیہ زبردستی نواز شریف صاحب نے بنایا ہے کہ وہ 4 جج ہیں اور 2 جرنیل ہیں، اس سے کیا وہ جو خوراک کی شرح ہے 50% کی وہ کم ہو جائے گی؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور وہ اپنے بیانیے میں فی الحال نظر ثانی کا کہہ تو رہے ہیں، لیکن وہ بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹ